السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گلے کیسو کو، یا گلے ٹیسو بھی اس کو کہتے ہیں، اسی طرح ڈھاک کے پھول بھی اور بھوٹیا فلاور کے نام سے بھی ان کو پکارا جاتا ہے۔ یہ درخت ڈھاک کے پھول ہوتے ہیں۔ موسم گرما کی ابتدا میں یعنی اپریل مئی کے مہینے میں یہ کثرت کے ساتھ پھول لگتے ہیں، اور اتنے زیادہ لگتے ہیں گچھوں کی شکل میں کہ درخت کے پتے نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، اور دور دراز سے بندہ اس درخت کو ان پھولوں کی وجہ سے پہچان سکتا ہے۔ کثرت کے ساتھ یہ پھول لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ افادیت رکھی ہوئی ہے۔ انسان کے بہت سارے جو ہٹیلے قسم کے امراض ہیں ان کے اندر اس کو استعمال کر کے انسان شفا حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں اور ہزاروں پودے اور درخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پودے اور درخت کے اندر تاثیر رکھی ہوئی ہے، لیکن بعض ایسے درخت اور پودے ہیں کہ جن کے اندر تاثیر جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے کہ ان کا استعمال جو ہے انسان کر سکے۔ آیورویدک کے اندر تقریباً ہزاروں سال سے مختلف ریمیڈیز کے اندر اس درخت اور اس کے پھول پتے اور اسی طرح اس کی جو گوند ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے فوائد اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزاج اگر اس کا دیکھا جائے تو یہ سرد خشک مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ محلل اورام ہوتے ہیں۔ جسم کے اندر کہیں بھی ورم ہو، سوجن ہو، کسی بھی عضو کے اندر اگر اس کے استعمال کیا جائے تو انسان کے ورم اور سوجن دور ہو جاتی ہے۔ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ جیسے جس طرح کہ ایک انسان ورم مثانہ کا شکار ہے کہ اس کے مثانے کے اندر ورم اور سوجن آ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ درد کا شکار بھی ہے، اسی طرح پیشاب کی بندش بھی ہو گئی ہے، یا پیشاب کی بندش نہیں ہوئی لیکن پیشاب کی عسرت ہو گئی ہے، مشکل سے پیشاب آتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ تھوڑے سے پھول لے لیں، گلے کیسو لے لیں، ان کو ایک کپڑے کے اندر باندھ کر جو ہے باریک کپڑے میں ایک پوٹلی بنا لیں، ایک برتن میں پانی ڈالیں اور اس پوٹلی کو اس پانی کے اندر رکھ کر چولہے پر رکھ کر جوش دیں، یہ جوشاندہ تیار ہو جائے گا۔ جب یہ نیم گرم رہ جائے تو آپ اس پوٹلی کو پکڑ کر مثانے کے مقام پر ٹکور کرنا شروع کر دیں۔ اس ٹکور کرنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ مثانے کا ورم دور ہو جائے گا، سوجن دور ہو جائے گی، درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اسی طرح پیشاب کی تنگی یا پیشاب کی بندش جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح عورتوں کے اندر عموماً ورم رحم ہو جایا کرتا ہے، اور رحم کے اندر درد بھی ہو جایا کرتی ہے، تو آپ اسی طرح اس کا جوشاندہ بنا کر اسی طرح پوٹلی کے اندر پھول ڈال کر آپ رحم کے مقام پر اگر ٹکور کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رحم کے اندر جو درد اور ورم ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح حیض کی جو بندش ہے یا حیض کے اندر تنگی اور عسرت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور حیض کے دوران عموماً جو درد ہوتا ہے عورتوں کے اندر وہ درد بھی آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ جسم کے کسی بھی عضو کو دیکھ لیں، مثلا عموماً پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے یا سوجن آ جاتی ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو، شوگر کی وجہ سے ہو یا کولیسٹرول کی وجہ سے ہو، یا پھر یہ ہے کہ یورک ایسڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہو، آپ اسی طرح جوشاندہ تیار کریں اور اس جوشاندے کو میں پوٹلی جو ہے اس کو بھگو کر اپنے پاؤں کی اس ورم پر ٹکور کرتے رہیں، انشاءاللہ درد بھی دور ہو جائے گا اور اس ورم اور سوجن بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک مرض جو مردوں میں عموماً ہو جاتا ہے اور یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کو ورم خصیہ کہتے ہیں۔ ٹیسٹیز کے اندر سوجن ہو جاتی ہے، درد ہوتی ہے اور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ گلے ٹیسو کے جوشاندے کو اسی طرح تیار کریں اور اسی طرح اس پوٹلی کو اس جوشاندے کے اندر بھگو کر آپ ٹیسٹیز کے اوپر ٹکور کریں، اور پھر آخر میں ان پھولوں کو جو پوٹلی کے اندر بند ہیں ان کو ٹیسٹیز کے اوپر رکھ کر باندھ دیں، انشاءاللہ درد، سوجن اور ورم وغیرہ جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، ورم خصیہ کو آرام آ جاتا ہے۔ ایک نسخہ جو عورتوں کے ایام مخصوصہ میں درد اور بندش وغیرہ کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 100 گرام آپ نے گلے ٹیسو یا گلے کیسو لینا ہے پنساری کی دکان سے، یہ سستے داموں دستیاب ہوتے ہیں اور مل جاتے ہیں۔ اس کی آپ نے 14 پڑیاں بنا لینی ہیں۔ ایک پڑی آپ نے ایک ٹائم میں اس کو پانی کے اندر جوش دینا ہے، اس کا جوشاندہ تیار کرنا ہے، اس کے اندر گڑ شامل کر لیں، نمک شامل کر لیں اور اس کو پی لیں۔
اور اسی طرح 14 پڑیاں صبح شام آپ 7 دن استعمال کریں، انشاءاللہ حیض کے جتنے بھی مسائل ہوں گے اور اس کے اندر درد تنگی وغیرہ جو ہوگی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ تو اس تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ورم جسم کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، کسی بھی عضو کے اندر ہو، تو اس ورم کے علاج کے لیے آپ گل ٹیسو اور گل کیسو کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے خودنی طور پر اس کو استعمال کرنا ہو تو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 7 سے 10 گرام تک آپ اس کو پاؤڈر کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔